أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شیخ شکیل یوٹیوب چینل تفسیر القرآن کے ناظرین، آج ہم تسمیہ کی تفسیر سنیں گے تفسیر ابن کثیر سے۔ تسمیہ کے معنی ہیں اللہ کے نام سے شروع کرنے کے، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی سورت کی مستقل آیت ہے یا یہ سورت میں داخل نہیں ہے۔ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں یا پست آواز سے پڑھیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کس طرح تھی؟ فرمایا، ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ پر مد کیا، پھر رحمانی پر مد کیا، رحیم پر مد کیا۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے اور آپ کی قرات الگ الگ ہوتی تھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ٹھہر کر، الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہر کر، الرحمن الرحیم پر ٹھہر کر، مالک یوم الدین پر ٹھہر کر۔ دارقطنی اسے صحیح بتاتے ہیں۔ اب بسم اللہ کی فضیلت کا بیان کیا ہے کہ تفسیر ابی ابن حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نام اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا، اس نے کہا، لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، بے سے مراد اللہ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد ثنا یعنی کہ سین زبر سا، نون الف زبر نا، ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، اور رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم کرنے والے کو۔ لیکن یہ روایت سند کی روح سے بہت غریب ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنے رب اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے،
اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی کی ہے، جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو مغفرت خداوندی کے کنارے پر، معرفت خداوندی کے کنارے پر پہنچ گئے، دوسرے وہ جو اس سے محروم ہیں، جو حیرت کے اندھیروں میں اور جہالت کی پرخار وادیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو عقل کو رو بیٹھے ہیں اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن جو ساحل معرفت پر پہنچ چکے ہیں، جو نورانیت کے وسیع باغوں میں جا ٹھہرے ہیں، جو کبریائی اور جلال کی وسعت کا اندازہ کر چکے ہیں، وہ بھی یہاں تک پہنچ کے رہ گئے ہیں اور بارگاہ فردانیت اور دربار سمدیت میں مبہوت کھڑے رہ گئے ہیں۔ ساری مخلوق اس کی محتاج، اس کے سامنے جھکنے والی اور اس کی تلاش کرنے والی ہے، اس معنی میں اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی تفسیر تھی۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی پہلے گزر چکا ہے کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا، کیا اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں کاٹ دوں گا۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ الرفق یعنی نرمی اور مہربانی والا ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پیدا کرتا ہے اور وہ نرمی اور آسانی پر وہ نعمتیں مرحمت فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں ہوتی۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے عطا فرمائے، اور وہ رحیم وہ ہے کہ جب اسے نہ مانگا جائے تو وہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آدم سے مانگو تو وہ بگڑتے ہیں۔ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی 2 آیتیں، ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے، اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ بس معلوم ہوا کہ رحمان نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمایا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے اپنے سے پہلے رسولوں کو پوچھ لو کیا ان کے لیے رحمان کے سوا کوئی اور معبود تھا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں؟
جب مسلمہ کذاب نے بڑھے چڑھے دعوے شروع کیے اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا اور برباد کیا، اور جھوٹ اور کذب کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں اور جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ شبیہہ دی جاتی ہے۔ یہ یہ تسمیہ کا ترجمہ ختم ہوا۔ اس چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ تفسیر پسند آتی ہے اور سننا آپ لوگوں کو خوشگوار گزرتا ہے، اس سے کچھ معلومات اگر حاصل ہوتی ہیں تو پلیز مہربانی کریے اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں کو اپنی معلومات میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ میری کاوشیں یہی ہیں کہ یہ جو تفسیر القرآن یعنی کہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ انتہائی درجے کی فصیح و بلیغ تفسیر ہے جو کہ عام سے عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا اپنے آپ کو کسی حد تک، زیادہ نہیں کسی حد تک پابند کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ باقی عمل کرنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ پر اپنا پاک پروردگار خود دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے اور ہم سب کو اس کا عامل بنائے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک۔